أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا سورہ حج آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، جس طرح کے کوشش کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمون کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جو پیغام ہم تک پہنچا تو اس کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم نے اس پیغام کو تسلیم کیا۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے، اس کی بے پایاں رحمت کی وجہ سے اس نے ہمیں اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ اس انتخاب کی جو اہمیت ہے اور جو اعزاز ہے، اس پر جتنا بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کم ہے۔ روئے زمین پر کروڑوں انسان بستے ہیں جو مال و دولت، اثر و رسوخ، شہرت، علم، طاقت، اقتدار، ہر لحاظ سے آپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل کی نظر انتخاب آپ پر پڑی اور اس نے اپنا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ هو اجتباکم،
اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اسی نے آپ کے سینے میں یہ عزم پیدا فرمایا کہ آپ دین حق سے ناواقف، نادان، غافل لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں اسلام کا سیدھا اور سچا راستہ بتائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے جو اللہ نے محض اپنے بے پایاں فضل و کرم سے آپ کو عطا کی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے، عمل صالح سے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اس عظیم منصب کے لیے چنا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ جب کوئی شخص کسی عہدے پر رکھا جاتا ہے تو اس کو اس کی ذمہ داریاں بھی پتہ ہونی چاہیے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح سے عہدہ برآ ہوتا ہے، وہ اپنے منصب سے کس قدر دیانتدار ہے اور کس قدر اپنے منصب اور عہدے کے ساتھ انصاف برت رہا ہے، یہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ عز و جل فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ لطیف بعبادہ، وہ بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے اپنے بندوں کے اعمال کو۔ تو یہ منصب، اللہ کا یہ انتخاب بہت بڑا انعام بھی ہے اور امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ دین حق کا علم اور اس کا شعور حاصل کرنا اور پھر دعوت دین کی ذمہ داری کا احساس، دعوت دین حق کی دعوت کو اربوں انسانوں تک پہنچانے کا جو بہت بڑا ٹاسک اور ذمہ ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ کی توفیق اور ہماری مخلصانہ کوششیں ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس عظیم منصب پر اللہ نے ہمیں منتخب جو کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اس لڑائی کے لیے، اس میدان جنگ کے لیے۔ یہاں شیطان سے بھی لڑنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، ہر طاغوت سے لڑنا ہے، برائی کی ہر طاقت سے لڑنا ہے۔ اللہ عز و جل اس میدان جہاد میں ہمیں اتار کر ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کس حد تک اللہ سے کیے ہوئے اپنے اس عہد میں وفاداری دکھاتے ہیں، کس حد تک پورا اترتے ہیں، اللہ کے اس احسان اور اس کے اس انتخاب کا اپنے عمل سے کیا جواب دیتے ہیں۔
اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے میں ہم کس قدر مخلص ہیں. یہی امتحان ہے، ورنہ تو دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے بہت سے فرقے اور جماعتیں موجود ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور بھی دینی مشاغل میں مصروف ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق کس طرح سے نظر آئے گا؟ وہ ہمارے عمل سے، ہمارے جداگانہ کردار سے، صالح اعمال سے، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے دین حق کی تبلیغ کی، اس کو کما حقہ ادا کرنے سے. یہی امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ عز و جل نے تمہیں جانشین بنایا ہے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ باری تعالیٰ دیکھے کہ تم کیا کردار ادا کرتے ہو، کیا روش اختیار کرتے ہو، کیسے اعمال کرتے ہو. یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، اس بڑے عظیم مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس عظیم مقصد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتی. عظیم مشن ہے، عظیم مقصد ہے زندگی کا. اور اس سے بڑا ہم سمجھتے ہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز اور رتبہ نہیں کہ اللہ کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے، اپنے دین کا داعی بنا دے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بہت بڑی سعادت ہے. اسی دین کی دعوت کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. هو اجتباکم، وہ نہ چاہتا تو آپ گمراہی میں پڑے ہوتے. آپ ہرگز اس کام میں نہیں لگ سکتے تھے. اللہ کا احسان مانیے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت نصیب فرمائی، توفیق عطا فرمائی. تو اللہ کے اس مشن کے لیے منتخب کیے جانے والوں کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے، ان کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی گفتار کیسی ہوتی ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، یہ سب ایک داعی کی
دینی زندگی کا حصہ ہے۔ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام بھی دین کے داعی بنا کر بھیجے گئے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنا کر بھیجے گئے، تو وہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنے عمل کو اپنی دعوت کے ساتھ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سجا لیا کرتے تھے اپنی زندگی کو۔ وہ جو پیغام اپنی زبان سے دیا کرتے تھے، وہ جو قول لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اس پر خوبصورت عمل بطور نمونہ پیش کرتے تھے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ عز و جل کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اور مسلم وہ جو اپنی انا کو، اپنے اختیار کو اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، وہ مسلم ہے۔ جو اپنے قول و عمل کو اللہ عز و جل کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں کے مطابق ڈھال لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی طرف سے لگائی گئی اس ذمہ داری کو اپنی 23 سالہ زندگی میں کس قدر خوبصورتی سے پورا فرمایا، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ دین کی تبلیغ فرمائی، اپنے عمل کے ساتھ، خوبصورت اخلاق کے ساتھ، خوبصورت اعمال کے ساتھ، کہ اللہ عز و جل نے گواہیاں قرآن مجید میں بار بار دیں۔ انک لعلی خلق عظیم، ارشاد فرمایا اے نبی آپ حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کی عادات، آپ کے اطوار، طور طریقے کس قدر خوبصورت ہیں کہ اللہ کا کلام احسن الکلام کلام اللہ، خوبصورت ترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کی صحیح حدیث۔ اور خوبصورت ترین رہنمائی، خوبصورت ترین پریکٹیکل، خوبصورت ترین عملی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان سے بہتر خوبصورت کوئی رہنما نہیں ہو سکتا، کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، کوئی داعی نہیں ہو سکتا، کوئی اسپیکر نہیں ہو سکتا، مقرر نہیں ہو سکتا، خطیب نہیں ہو سکتا۔ خوبصورتی کے جتنے بھی پہلو ہیں، چاہے ان کا تعلق گفتار کے ساتھ ہے یا عمل و کردار کے ساتھ ہے، ان تمام پہلوؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بحسن خوبی پورا کرتی ہے۔ تو وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا، اللہ نے انتخاب کیا مسلمون کا، مومنون کا، اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی کوشش کے لیے، دین کے جہاد کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سونپ کر چلے گئے۔ بلغوا عنی ولو آیا، سے بخاری کی حدیث مبارکہ، میری طرف سے تبلیغ کر دینا اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ کام امت کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب رہتی دنیا تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگا دیا گیا۔ ہر مسلم کے ذمہ داری ہے کہ وہ باقی انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، کیونکہ اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔
اور یہ امت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں آپ کی جانشینی کا کام کرے گی۔ مسلمون جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ منصب ہے، وہ ذمہ داری ہے جو هو اجتباکم، اللہ نے جس کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی، اے رسول کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کیا راستہ ہے میرا، کیا میرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیا میرا طرز عمل ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے شب و روز کا مشن کیا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے در پہ ماتھا ٹیکو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مشکلوں میں مدد مانگو، اللہ سے اولاد مانگو، اللہ سے رزق مانگو، اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کہلوا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے، وہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے کسی قسم کا شک و شبہ ختم کرنے کے لیے فرما دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ جو تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، تمہیں جو منصب عطا کیا گیا ہے، دین کی کوشش، دین پر عمل اور دین کی تبلیغ اور جہاد، فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ان تمام کاموں میں دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے۔ تم ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے دین حق کو پیش کرو گے، یہ تمہارا منصب ہے، عہدہ ہے، ڈیوٹی ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو اللہ عز و جل بھیجتا رہا۔ اب وہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ کا حکم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے، اپنی زندگی اللہ کی غلامی میں بھی گزارنی ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم وہ کام جس کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے اسی کام کو کریں، اسی کام کو اہم سمجھیں۔ باقی جو کام ہیں دنیا کے، دنیاوی معاملات کے، دنیا کمانے کے، وہ غیر اہم ہیں اس کام کے مقابلے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام کس قدر اہم ہے، اور یہ بڑا عظمت والا کام ہے۔ اپنے اس منصب کی قدر کیجئے، اس منصب اور عہدے کی عظمت کا احساس ہمارے اندر ہر وقت اگر زندہ رہے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور کینے کو پروان چڑھا دے۔ جب تمہارے درمیان دشمنی پڑ جائے گی، تم کینہ رکھو گے ایک دوسرے کے لیے، بغض رکھو گے، تو پھر اس مشن کو بھول جاؤ گے جس مشن کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تو للہ اپنے منصب کو جانیے، اس عظیم مشن کے مقابلے میں، اس عظیم مشن کے راستے میں جو چھوٹی چھوٹی
رکاوٹیں جو شیطان بڑی بنانے کی کوشش کرتا ہے ان کو اس طرح سے نظر انداز کیجئے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ وہ ہمارے مشن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکیں، وہ ہمارے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل بار بار فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو۔ شیطان سے بچ کر رہنا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمون اور مومنون کی آپس کی محبت کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے، بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جو مسلمین مومنین آپس میں محبت کریں۔ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں چند احادیث گوش گزار کرتا ہوں کیونکہ درس جو ہے وہ آج کا مختصر رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ پہلی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کے لیے ان دونوں ہستیوں کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دو محبتیں، اللہ سے شدید ترین محبت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ دو محبتیں باقی تمام چیزوں سے، تمام انسانوں سے، مخلوقات سے بڑھ جائیں، زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اور تیسری محبت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی شخص سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا کہ آج کے دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو مومنین کی یہ صفات بیان فرمائی اللہ نے قرآن میں بھی کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحیم و شفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سختیاں، ناراضگیاں یہ تو کفار کے لیے ہیں، مسلمون کے لیے نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے شدید ترین محبت کیجیے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں بنتا، ایمان والا ہی نہیں بنتا جب تک وہ مسلمون سے آپس میں محبت نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ آپس میں محبت کریں گے تو مومن بنیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگ جاؤ تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ۔ تو مسلمون اور مومنون آپس میں ایک دوسرے سے
اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائی کی کمی، کوتاہی، غلطی سے درگزر کریں۔ مومنین کی صفات بیان فرمائی اللہ نے قرآن میں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ للہ، یہ جو ہماری اجتماعیت ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی ہو جائے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیجئے۔ اگر کسی ساتھی کی کوئی کمی، کوتاہی میری نظر میں ہے تو مجھے چاہیے کہ میں علیحدگی میں اس کی اصلاح کر دوں، خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کے نقطہ نظر سے، کہ ہمارے بھائی کا بھلا ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے، یہ جذبہ ہو، یہ تڑپ ہو، کیونکہ ہمارا مشن بہت بڑا ہے۔ ہم نے لوگوں کو، انسانوں کو خالص دین کی دعوت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اگر ہم آپس میں الجھتے رہے تو اس مشن کے لیے ہم کیا کر پائیں گے؟ ہمیں اس طرح کے شیطان کی طرف سے جو مختلف داؤ پیچ چلائے جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم میں دراڑیں پڑ جائیں، نفرتیں پھیل جائیں، کینہ اور بغض و حسد آپس میں پڑ جائے، تو پھر تقوی ختم، جوش و خروش، ایمان کی حرارت ختم، پھر اللہ کی رحمت نہیں رہتی۔ مومنون، مسلمون، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیجیے، سچی محبت کیجیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیے اس حدیث مبارکہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے، ایک مسلم نے ایک دوسری بستی میں جا کر اپنے مسلم بھائی سے ملاقات کی تو اللہ عز و جل نے اس شخص کے راستے پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا، اور اس شخص سے کہا، ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، کہ بے شک اللہ آپ سے محبت کرتا ہے جیسے آپ نے اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی۔ فرشتہ بھیج دیا اللہ عز و جل نے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے جیسے آپ اس شخص سے، اس مسلم بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے۔ تو اللہ عز و جل نے جو ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے، جو منصب ہمیں جس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے جسے آپ لائٹ لیں، ہلکا لیں، اس کی اہمیت کو نہ جانیں تو کوئی صرف نظر کر دے گا، کوئی چھوڑ دے گا۔ یہاں تو پل پل ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ جس منصب کے لیے هو اجتباکم، اس نے، اللہ عز و جل نے آپ کو چنا، آپ کس قدر اس مشن کو پورا کرنے کی کوششوں میں دیانتدار ہیں، آپ
جھانک کر دیکھیے، مجھے بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ میں دعوت دین کے اس عظیم کام کے لیے کیا قربانیاں دے رہا ہوں۔ کیا میں کہیں دھوکے میں مبتلا تو نہیں ہوں، فریب نفس میں تو نہیں ہوں کہ میں یہ سمجھ لوں کہ بس مجھے منزل مل گئی ہے، میں مسلم کہلاتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے جنت مل جائے گی۔ اس طرح کی خام خیالیاں اور غلط فہمیاں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، جو ہمیں بے عملی، سستی اور کاہلی اور غفلت میں مبتلا کر دیں کہ وہ کام جس کے لیے ہمیں اللہ نے منتخب کیا وہ کام تو ہم کر نہیں رہے۔ دعوت دین کے لیے ہماری تگ و دو کیا ہے؟ یہی امتحان ہے۔ سمجھ لیجئے، اگر ہم دعوت دین کے لیے کوئی کوششیں نہیں کر رہے کما حق ہو، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لیا۔ اللہ نے جو ہمیں اعزاز بخشا تھا انتخاب کا، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے نااہل ثابت کر دیا، اپنی بدعملی سے، اپنی بد کرداری سے۔ تو للہ ذمہ داری کا احساس کیجئے، اللہ کے دین کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان شرک و کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں لاکھوں ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان تک دین حق کی آواز پہنچائی؟ دین حق کی دعوت ہم نے ان کو دی؟ توحید کی دعوت ہم نے ان تک پہنچائی؟ یا ہم شب و روز دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم ٹٹولیں اپنے دل کو، اپنے کردار کو دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، یا ہم نعوذ باللہ اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کے لیے اپنی کوششیں اس کی توفیق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، شیطان کے وسوسوں کو مات دیتے ہوئے، دین کے دشمنوں